بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون۔ یہ سورۃ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 22 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ، تم نہیں چھپاتے تھے اور پردہ نہیں کرتے تھے، حیا نہیں کرتے تھے تم اس سے کہ تم پر گواہی دیں گے تمہارے کان، اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہاری کھالیں، وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، اور لیکن تم نے گمان کیا کہ بے شک اللہ نہیں جانتا بہت ساری ان باتوں کو جو تم عمل کرتے ہو۔ اس سے پہلے کی آیات میں یہ بیان گزرا ہے کہ قیامت کے دن کان اور آنکھیں اور کھالیں بولنے لگے گی اور ایک انسان کے خلاف اور خود اپنے خلاف گواہی دے گی۔ تو یہ شخص جب ان کا منہ کھل جائے تو ان سے کہے گا اپنی ہی کھالوں سے، اپنی ہی اعضاء سے، کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے گویائی عطا کی، جس اللہ نے ہر چیز کو گویائی عطا کی ہے۔ تو اس آیت میں کیا فرمایا؟ اس آیت میں فرمایا ان لوگوں کو تو اس بات کا خیال ہی نہیں تھا کہ ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، تم تو نہیں پردہ کرتے تھے، تم تو نہیں چھپتے تھے اس سے کہ تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دے، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دے، تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دے۔ برائی کے وقت تم اگر چھپتے تھے تو اس وجہ سے نہیں چھپتے تھے، اور تمہیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی، بلکہ تمہیں تو یہ گمان تھا کہ اللہ بہت سے اعمال کو نہیں جانتا۔ تو تمہارا قصور ایک تو یہ تھا کہ تم قیامت کے دن اعضاء کی گواہی کے منکر تھے، اور اس سے بڑھ کر تمہارا دوسرا قصور یہ تھا کہ تم اللہ کے بارے میں خیال کرتے تھے کہ اللہ کو کچھ نہیں پتہ۔ قیامت کے بارے میں عقیدے کا بگاڑ، گواہی کے بارے میں عقیدے کا بگاڑ
اور اللہ کی صفات اور اللہ کے علم کے بارے میں عقیدے کا بگاڑ، یہ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور تم نہیں چھپاتے تھے اور پردہ نہیں کرتے تھے، اور تم حیا نہیں کرتے تھے، اور تم نہیں ڈرتے تھے، یہ سارے اس کے مفاہیم ہیں، اور تم نہیں چھپتے تھے۔ ان یشہد علیکم، یعنی من ان یشہد علیکم، اس سے کہ تم پر گواہی دے، سمعکم تمہارے کان، اور نہ تمہاری آنکھیں، اور نہ تمہاری کھالیں۔ اس لیے کہ تم آخرت کا تو عقیدہ ہی نہیں رکھتے تھے، اور تم ان اعضاء کی گواہی کو تو مانتے ہی نہیں تھے، اور تمہارے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ تم اپنی اس گواہی کو چھپا دو۔ ان اعضاء سے چھپ کر تو تم کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے، ورنہ برائی کے وقت اگرچہ تم چھپتے تھے اور یہ بھی تمہارا ایک رویہ تھا، لیکن اپنے اعضاء سے چھپانے پر تم قادر نہیں تھے، تو تم چھپا نہیں سکتے تھے، اور اعضاء کی گواہی کو چونکہ تم مانتے بھی نہیں تھے تو تم چھپاتے بھی نہیں تھے۔ یہ ہے وما کنتم تستترون کا، اور اس آیت کا ایک مفہوم۔ تفسیر زاد المسیر میں یوں ہے، من ان یشہد علیکم سمعکم لأنکم لا تقدرون علی الاستخفاء من جوارحکم ولا تظنون انہا تشہد۔ اپنے اعضاء کی گواہی سے تم اس لیے نہیں چھپتے تھے کہ اعضاء سے تم چھپانے پر قادر بھی نہیں تھے، اور تم اعضاء کی گواہی کا خیال بھی نہیں رکھتے تھے، یہ تمہارا اعتقاد ہی نہیں تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ وما کنتم تستترون کا معنی یہ ہے کہ اور تم اعضاء سے گناہوں کو چھپاتے نہیں تھے، بلکہ تم تو کھلم کھلا کرتے تھے، اس لیے کہ تمہارا تو اللہ کے بارے میں بھی گمان یہ تھا کہ اللہ نہیں جانتا، تو تم تو چھپاتے نہیں تھے، تم تو کھلی بغاوت کرتے تھے۔ یہ وما کنتم تستترون کا ایک اور انداز میں دوسرا مفہوم ہے۔ اور تستترون کا جو لفظ ہے، چھپانا، پردہ کرنا، حیا کرنا، ڈرنا، یہ سارے اس کے مفاہیم تفاسیر میں بیان ہوئے ہیں۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، اور لیکن تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ نہیں جانتا بہت ساری ان باتوں کو جو تم عمل کرتے ہو۔ مشرکین میں سے سب کا تو نہیں، لیکن بعض کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جزیات کا علم نہیں ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کان الکفار یقولون ان اللہ لا یعلم ما فی انفسنا ولکنہ یعلم ما یظہر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر حال کو نہیں جانتا، جو ظاہر ہے وہی جانتا ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے۔ بخاری شریف کی کتاب التفسیر میں حضرت ابن مسعود سے جو اس آیت کے حوالے سے شان نزول مروی ہے، وہ یہ ہے کہ بیت اللہ کے پاس دو قریشی، دو آدمی جمع تھے،
دونوں قریشی تھے یا ایک قریشی تھا اور دوسرا ثقفی تھا یا دونوں ثقفی تھے، اور وہ دونوں ایسے آدمی تھے کہ بخاری میں ہے کثیرۃ شحم بطونہم قلیلۃ فقہ قلوبہم، ان کے پیٹ کی چربی تو زیادہ تھی مگر ان کے دل کی فقاہت کم تھی۔ تو ایک نے ان میں سے کہا کہ اترون ان اللہ یسمع ما تقول، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ جو کچھ بھی تم کہتے ہو اس کو سنتا ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ اگر ہم زور سے بولیں گے تو سنے گا۔ تو اس دوسرے نے کہا کہ نہیں، اگر ہمارے جہر کو سنتا ہے تو پھر وہ ہماری پوشیدہ کو بھی سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور اس آیت میں یہ فرمایا کہ تم نہیں چھپتے ہو اس سے کہ تم پر تمہارے اعضاء گواہی دیں، لیکن تمہارا اللہ کے بارے میں گمان یہ ہے کہ وہ تمہارے بہت سے اعمال کو نہیں جانتا۔ تو آیت میں دو باتوں کی مذمت بیان کی جا رہی ہے جو ہمارے لیے سبق کی بات ہے۔ ایک یہ کہ ہمارے اعضاء قیامت کے دن گواہی دیں گے، اور کوئی بھی کام کرتے وقت تمہیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ تمہارے اعضاء حاضر ہے اور تمہارے خلاف گواہی دینے والے موجود ہیں، اور اس سے چھپ کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اعضاء گواہ ہے، اور جو لوگ اعضاء کی گواہی کو ہی نہیں مانتے، یہ عقیدہ مشرکین کا ہے، منکرین کا ہے۔ اور دوم یہ کہ اللہ رب العالمین بھی گواہ ہے اور وہ سب جانتا ہے، مگر تمہارا عقیدہ اللہ کے بارے میں یہ تھا کہ وہ بعض لوگوں کے اعمال نہیں جانتا، یا بعض اعمال نہیں جانتا، یا وہ دل کی بات نہیں جانتا۔ یہ عقیدے کا بگاڑ ہے۔ لیکن آج قیامت کے دن تمہارے اعضاء کا اپنا بیانیہ یہی ہے۔ یہ وما کنتم تستترون، یہ بھی جلود کے بیان میں اگر شامل کر دو تو یہ اعضاء ہی کا بیان ہے، اور یا یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ تمہارا گمان ہے، وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا، ارداکم، جس نے تم کو ہلاک کر دیا، فاصبحتم من الخاسرین، تو ہو گئے تم خسارہ پانے والوں میں سے۔ تمہارا اللہ کے بارے میں یہ گمان، ذالکم مبتدا یہ، اور ظنکم اس کا خبر، تو یہ تمہارا گمان ہے، اور اس کی دوسری خبر ہے ارداکم، اس نے تم کو ہلاک کر دیا۔ اردا یردی، اردا ہلاک کرنا۔ تو اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھنا، غلط گمان کرنا اور بے دلیل گفتگو کرنا، یہ وہ چیز ہے جو تمہیں ہلاک کر رہا ہے، اور تمہاری ہلاکت اسی میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اپنا ایک تعارف کروایا ہے، اور اللہ کی کچھ صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ایک بندہ ہمیشہ خیر کی امید رکھے، اللہ پر اچھا گمان رکھے،
حدیث میں ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرے مگر اس حال میں کہ اس کو اللہ پر اچھا گمان ہو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو بندہ مجھ پر جیسا گمان رکھتا ہے۔ بندے کو اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت کی ہمیشہ امید رکھنی چاہیے، چاہے کہ اللہ کے بارے میں عقیدہ یہ ہو کہ وہ قادر نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ جانتا نہیں ہے، اور اللہ کے بارے میں بے سر و پا باتیں کرنا یہ اللہ پر حسن ظن نہیں ہے، سوء ظن ہے جو باعث تباہی اور خسارہ ہے۔ عقائد کے معاملات میں اللہ رب العالمین کے بارے میں ظن و تخمین سے کام لے کر بے دلیل باتیں تباہی ہیں، یہ اس آیت میں سبق کا پہلو۔ ظن جو ہے، ظن کا معنی گمان، ظن جو ہے کہ کبھی غالب گمان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لفظ ظن کے 3 مفہوم ہوتے ہیں، ہر جگہ سارے تمام مفاہیم کو ایک کر دو گے تو پھر معنی اور نتیجہ غلط برآمد ہوگا۔ ظن وہم کو، بے دلیل باتوں کو، بے سروپا باتوں کو، فضولیات کو اور اٹکل کو ظن کہتے ہیں۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے اور اس کے پیچھے جانا نہیں ہے، چاہے کہ اس سے عقائد ثابت ہو۔ اور ایک ظن یقین کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یظنون انہم ملاقو ربہم، وہاں پر ظن بمعنی یقین ہے، یقین کرتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ بے شک وہ اللہ سے ملیں گے۔ تو ایک ظن ہے یقین والا اور ایک ظن ہے اندازے اور اٹکل والا، بے دلیل۔ ایک ہے ظن منجی، نجات دینے والا ظن، اللہ کے بارے میں اچھا گمان، قیامت کے میں اللہ سے ملنے کا گمان۔ اور ایک ہے ظن مردی، اردہ یردی، اردا سے اس میں فاعل ہوگا مردی، ظن مرد، ارداکم، یہ وہ گمان ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ نہیں جانتا، اللہ کو نہیں پتا، یہ ہے ظن مردی۔ ظن منجی اور ظن مردی، تفسیر کبیر میں امام رازی نے یہ 2 ظن کے اقسام یہاں نقل کی۔ ایک ظن ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں غالب گمان، یعنی وہ بالکل بے دلیل بات بھی نہیں ہوتی اور بالکل 100% یقینی بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ غالب گمان ہوتا ہے، اس میں چند % اگر کم ہے اور بالکل یقین اور قطعی نہیں ہے مگر وہ غالب گمان ہے۔ یہ جو ظن ہوتا ہے یہ وہ تخمین والا، اندازے والا، وہم والا، بے دلیل والا ظن نہیں ہوتا، اگرچہ یہ وہ 100% والا قطعی اور یقینی بھی نہیں ہوتا۔ ایک اصطلاح احادیث میں استعمال ہوتی ہے جو علم حدیث میں، علم اصول حدیث میں ظن کے حوالے سے ہے کہ بعض احادیث یا اخبار احاد یہ ظنی ہے، یا فلاں مسئلہ قطعی ہے اور فلاں مسئلہ ظنی ہے۔ تو اس ظنی کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یعنی یہ بے دلیل ہے اور اٹکل چھو ہے اور اس کا تو کوئی سر و پائی نہیں ہے، وہاں یہ مطلب مراد نہیں ہوتا۔ تو کچھ لوگ احادیث کو ظنی کہہ کر مشکوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ظن کے ان 3 معانی کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ مثلا کوئی ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہے تو ہوائی جہاز کا انجن وہ بالکل صحیح ہے
یہ کسی کو اس کو نہیں معلوم، لیکن وہ غالب گمان کے نتیجے میں عمل کر کے اس میں سوار ہو رہا ہے۔ زندگی کی جو گاڑی چل رہی ہے 70 اور 80% ظن غالب پر ہے، ظن کی بنیاد 100% اور قطعی وہ چیزیں اگر کم ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظن غالب کی بھی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو چونکہ روایات میں ثبوت کے جو مختلف طرق اور انداز ہیں جو سب ہی قابل اطمینان ہیں، لیکن اس میں درجات قائم کر کے کچھ کو قطعی اور کچھ کو ظنی جو قرار دیا گیا ہے، وہ ظن نہیں ہے جس کے بارے میں ہے کہ یتبعون الا الظن اور ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور یہ آیات آپ پیش کرنا شروع کر دیں تو وہ ظن دوسری چیز ہے۔ تو کچھ منکرین حدیث یا حدیث کو مشکوک کرنے والے وہ ظن کے لفظ کو لے کر ہی اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ظن کے تینوں معانی اور تینوں مفاہیم سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں جس ظن نے ہلاک کر دیا یہ وہ ظن غالب نہیں ہے، یہ وہ ظن منجی نہیں ہے، یہ اللہ کے بارے میں بے دلیل قسم کی باتیں اور بے سر و پا باتیں اور وہ گمان ہے کہ خود اپنے خیال میں اللہ کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ اللہ کو نہیں معلوم، یہ عقیدے کا سنگین بگاڑ ہے۔ اور ایسے ہی فرضی امور اور فرضی چیزیں جو سائنس سے تو مدار تحقیق اسی پر ہے کہ چیزوں کو فرض کیا جاتا ہے تو تحقیق آگے بڑھتی رہتی ہے، مگر باب عقائد میں، باب نظریات میں فرضیات اور ظنیات سے کام نہیں چلتا۔ تو عقائد کے باب میں ظنیات لوگوں کو ہلاک کر دیتی ہیں اور وہ خاسرین میں سے ہو جاتے ہیں۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ۔ پس اگر وہ صبر کر لیں پس آگ ان کے لیے ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ یستعتبوا واپسی چاہیں گے فما هم من المعتبین تو نہیں ہے وہ واپس ہونے والے، نہیں ہے وہ واپس ہونے والوں میں سے۔ یہاں کیا بیان فرمایا؟ قیامت میں جانے کے بعد، آخرت میں جانے کے بعد، کفر کے ساتھ جانے کے بعد اب وہاں اگر کوئی صبر کرے یا نہ کرے، فَإِن يَصْبِرُوا أَوْ لَمْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ہر صورت میں آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اب کچھ نہیں ہو پائے گا۔ اب اگر وہ صبر کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ أَوْ لَمْ يَصْبِرُوا اس میں جو مقابل ہے وہ محذوف ہے، جیسے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 21 میں ہے اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، ہم فریاد کریں یا ہم صبر کریں ہمارے لیے کوئی خلاصی نہیں۔ بس یہ لوگ اب اگر صبر کریں یا نہ کریں آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور وَإِن يَسْتَعْتِبُوا اگر وہ عتبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع، تو یستعتبوا اگر وہ رجوع چاہیں گے، وہ واپسی چاہیں گے، واپسی چاہیں گے کہ دو مطلب، ایک یہ کہ وہ توبہ کرنا چاہیں گے کہ میری توبہ، لیکن اب تو وہ آخرت ہے تو فما هم من المعتبین، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور وَإِن يَسْتَعْتِبُوا اگر وہ دنیا میں پلٹ کر واپس آنے کا مطالبہ کریں گے کہ ہم دوبارہ دنیا میں بھیجو، تو فما هم من المعتبین،
دوبارہ وہ واپس نہیں ہوں گے۔ تو جب یہ آخرت کا عالم ایسا ہے کہ یہاں اب نہ وہاں سے واپسی ہے، نہ توبہ قبول ہے، اور صبر ہی کرنا ہے تو کس پہ آگ ہے۔ دنیا میں تو انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ اس غلطی کو سے نمٹنے کے لیے، آسان بنانے کے لیے یا تو صبر ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ غلطی کا اعتراف کر کے رجوع کرتے ہیں۔ قیامت کا وہ عالم آخرت کا ایسا ہوگا کہ وہاں صبر کرو گے تو بھی جہنم ٹھکانا ہے، اور رجوع چاہو گے توبہ کرو گے تو بھی قبول نہیں، راستے بند۔ لہذا امتحان کا جو سلسلہ جاری ہے، اس کا فائدہ اب ہی تمہیں ملے گا، پھر وہاں عالم آخرت میں تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں وہاں یہ کہا ہے کہ تاکہ ہم نہیں عمل کریں، ہمیں نکال۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں ایک معنی کیا ہے کہ فَإِن يَصْبِرُوا، یہ وَإِن يَصْبِرُوا ہو یا وَيَسْتَعْتِبُوا، دونوں کا تعلق دنیا سے۔ فَإِن يَصْبِرُوا، بس اتنی تقریر کے باوجود بھی اگر یہ لوگ کفر پر ڈٹے رہیں اس دنیا میں، تو پھر ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے۔ اور وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر کفر کے باوجود وہ توبہ کریں گے، کہ کفر بھی کرتے رہیں اور پھر کہیں توبہ، تو فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو اس وقت تک ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب دنیا میں کفر چھوڑیں گے۔ تو دنیا میں اگر وہ صبر کریں گے، یعنی ڈٹیں گے اپنے کفر پر، تو آگ ٹھکانا ہے، اور اسی دنیا میں کفر پر ڈٹ کر وہ توبہ کریں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ قبولیت توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کفر سے توبہ کرنا۔ کفر پر ڈٹ کر توبہ کرنا یہ تو توبہ ہی نہیں، وہ قبولی نہیں ہوگا۔ یہ بھی توجیحات میں سے توجیح ہے، ورنہ عام مفسرین اس کا جو معنی کرتے ہیں وہ آخرت کے حوالے سے ہی ہے کہ اگر وہ صبر کریں گے یا نہیں کریں گے، آگ ہی ٹھکانا ہے اور وہاں توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ، اور ہم نے مقرر کیا ہے ان کے لیے، اور ہم نے مسلط کر دیے ہیں ان پر قرآن ایسے ساتھی، قرآن ساتھی، وَزَيَّنُوا لَهُمْ، بس انہوں نے مزین کر دیا ہے، آراستہ کر دیا ہے ان کے لیے، مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وہ جو ان کے آگے ہیں، وَمَا خَلْفَهُمْ، اور وہ جو ان کے پیچھے ہیں، وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور ثابت ہو چکا ہے ان پر فیصلہ عذاب کا، اور پورا ہو کر رہے گا ان پر وعدہ عذاب کا، فی امم، ان لوگوں کے ساتھ مل کر، اس حال میں کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ لوگ تھے یا ہے خسارہ پانے والے۔ ہم نے ان جہنمیوں کے لیے کچھ ایسے ساتھی رکھے ہیں جو ان کو آگے پیچھے
کی چیزیں آراستہ کرتے ہیں اور ان پر عذاب کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور یہ اپنے انہی ساتھیوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے اس میں سے جہنم میں ان کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اس آیت میں امام راضی فرماتے ہیں کہ السبب الذی لأجلہ وقعوا فی ذلک الکفر، وہ سبب بیان کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اس کفر اور کفریات میں مبتلا ہو۔ انسان کی گمراہی کے اسباب کا ایک سبب بیان ہو رہا ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ اس کو برے ساتھی ملے۔ جب ان کا رجحان کفر تھا تو اللہ نے ان کو ساتھی بھی ایسے ہی دے، اور ان ساتھیوں نے جو انسانوں میں سے تھے، جو جنات میں سے تھے، جو وسوسے ڈالتے تھے، جو سامنے آ کر ان سے بولتے تھے، انہوں نے ان کو غافل کر دیا اور ان کو دھوکے میں ڈالا، اور ان کو آگے پیچھے بڑا مزین کر کے پیش کر دیا۔ آگے پیچھے کا مطلب دنیا اور آخرت، یہ آگے پیچھے، آگے آخرت ہے، پیچھے دنیا ہے، یا بعد میں آنے والا آخرت ہے اور سامنے دنیا ہے۔ تو ما بین ایدیہم دنیا وما خلفہم آخرت، یا ما بین ایدیہم آخرت وما خلفہم دنیا۔ ان قرانا نے، قرانا جمع ہے کریم، کریم مانا ساتھی، وہ ساتھی جو ان کے پیچھے پڑ گئے، انہوں نے ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں طرف سے کام کیا۔ دنیا تو بڑی مزین آراستہ کر کے پیش کر دی اور کہہ دیا کہ بس یہی دنیا ہے، یہی کامیابی ہے، یہی عیش کر دو، یہاں سے مل گیا یہ سب کچھ، اور یہ دنیا، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، آخرت سے غافل کر دیا، کوئی آخرت نہیں ہے۔ اور ان سے یہ کہہ دیا کہ تمہارا ماضی بھی بڑا شاندار ہے۔ یہ ما بین ایدیہم وما خلفہم کا دوسرا مطلب، آگے اور پیچھے، ماضی اور مستقبل دونوں ان کے سامنے مزین کر کے پیش کرتے کہ تمہارا ماضی بھی شاندار ہے اور مستقبل بھی درخشاں۔ یہ جو لوگ تم پر تنقید کر رہے ہیں، بلا وجہ کر رہے ہیں، یہ جو تم کر رہے ہو سب ٹھیک کر رہے ہو، اور یہ دنیا جو ہے یہ تو ایسے ہی زمانہ اس کو چلا رہا ہے، اور یہ کہ آخرت اور اس کی نعمتیں کچھ نہیں ہے، اور اگر تمہاری قسمت میں جب دنیا ملی ہے تو تمہاری قسمت بڑی اچھی، تم مرو گے اور اگر کوئی ایسا نظام ہوگا کہ تو تمہاری پھر بھی قسمت اچھی ہے تو وہاں بھی تمہیں جنت ہی ملنی ہے، دوزخ تو ان کو ملے گی جن کو اللہ نے دنیا میں نعمتوں سے محروم رکھا۔ قسم کی ہے تو بطور مثال بات کی جا رہی ہے۔ آگے پیچھے قسم کے شبہات وہ وساوس شیاطین بھی ڈالتے ہیں، دل و دماغ میں بھی آتے ہیں، اور ان کو ساتھی بھی ایسے ملتے ہیں، اور اسی ماحول نے اس کو اٹھا کے ایسا گمراہ کیا کہ وہی اس کے کفر کا سبب ہے، اور یہ بھی عذاب میں ایک عذاب ہے۔ اور نعمتوں میں بڑی نعمت یہ کہ آپ کو اچھے ساتھی مل جائے، اچھا استاد مل جائے، اچھے لوگ مل جائے، اچھا ماحول مل جائے، برے ساتھی مل جائے، برا ماحول مل جائے، برا استاد مل جائے، یہ سب سے بڑی بدبختی اور بدنصیبی ہے۔ تو وقیدنا، یہ لوگ جو نہیں مانتے اور جو حد کر دی انہوں نے کفر میں، تو یہ ہمارا عذاب ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ قیدنا، یہ جو قیدنا کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگانا، پیچھے پیوست کرنا۔ جیسے
انڈے کا چھلکا پیوست ہوتا ہے، یا پیاز کے چھلکے جو ایک دوسرے کے اوپر پیوست ہوتے ہیں، اسی طرح اس کے پیچھے مسلسل پیوست کر کے ہم نے انڈے اور پیاز کے چھلکے کی طرح ان کے پیچھے قرآن لگا دی۔ ان کا اپنا ایک جمگٹا ہے، ان کی اپنی جماعت ہے، اپنے لوگ ہیں، ان کو گمراہ کرنے والے پیچھے پڑ گئے۔ وہ سارے قرآن وہ ان کو ساری چیزیں مزین کر کے اور آراستہ کر کے اور باغ و بہار بنا کے پیش کرتے ہیں، تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ ان پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہوتا ہے، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر جہنم میں انہی لوگوں کے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا، اور ایک ساتھ ہی پر جہنم میں ہوتے ہیں۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے مقرر کیے قرآن ساتھی، فَزَيَّنُوا لَهُمْ، تو انہوں نے مزین کیا ان کے لیے، مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وہ جو ان کے سامنے، وَمَا خَلْفَهُمْ، اور جو پیچھے ہیں، انہوں نے ان کے لیے دنیا اور آخرت مزین کر دی، اور انہوں نے ان کے لیے ماضی اور مستقبل کو مزین کر کے پیش کر دیا، انہوں نے ان کے لیے پچھلے ان کے اعمال اور کارکردگی اور ان کے آئندہ کی چیزیں مزین کر کے پیش کر دی۔ یہ اعمال بھی آگے پیچھے، تمہارے تو یہ کارنامے ہیں، تم نے تو یہ کیا ہے۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور ثابت ہو چکا سا، پورا ہو کر رہے گا ان پر قول، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے عذاب کا وہ پورا ہو۔ تو حق کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ثبت، ثابت ہوا، پورا ہو کر رہے گا، چسپا رہا، علیہم ان پر القول، عذاب کا وعدہ، فی امم، فی امم یعنی مع امم، ان لوگوں کے ساتھ عذاب کا یہ فیصلہ ان پر ثابت ہوا، عذاب آئے گا، کن کے ساتھ؟ ان کے ساتھ ہیں یہ، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، جہنم میں بھی، مع امم، یا یہ حال ہے، حال کونہم فی امم قد خلت من قبلہم، جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں، انہی کے دوست، انہی کی طرح کافر، انہی کی طرح جہنم میں، من الجن والانس، جنوں انس میں سے۔ یہ قرآن کون ہوں گے؟ جنوں انس میں سے ہوں، انہم کانوا خاسرین۔ یہاں مولانا مودودی نے تفہیم قرآن میں جو حاشیہ لکھا ہے، اس حاشیے میں بھی بڑی پیاری باتیں ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سنت اور قانون فطرت یہ ہے کہ بری نیت اور بری خواہش والوں کو اچھے ساتھی نہیں دلواتا۔ ساتھی جو ہے وہ رجحانات کے مطابق بنتے ہیں، جتنا کوئی بدتر ہوگا اس کے رفیق اور مشیر بھی بدتر ہوں گے، اور اچھے لوگ ان سے متعلق ہو بھی جائے تو دیر تک نہیں چل سکتے۔ غلاظت مکھیوں کو کھینچتی ہے اور مکھیاں غلاظت کی طرف کھینچتی ہیں۔ فلاں اچھا ہے لیکن ساتھی برے ہیں، حقیقت کے خلاف۔ جو پورے حاشیے کا میں نے جو خلاصہ انہی الفاظ کے ساتھ ساتھ، تو یہ کہ برے ساتھی اچھے شخص کے ارد گرد جمع ہو، یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ اچھے ساتھی اللہ کا انعام، اور اچھے شخص سے اچھے ساتھی ہوتے ہیں۔ کسی کو معلوم کرنا ہے تو دیکھو کہ وہ ان کا دوست کون ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے؟
کیا کرتا ہے کن لوگوں میں، اسی سے پتہ چلتا ہے. بس کمپنی اور ٹیم سے ہی بس پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کا رجحان کیا ہے. یہ وہ کچھ فطری امور ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، کسی کے چہرے کو دیکھ کر، کسی کی بول چال کو دیکھ کر، کسی کے رفتار گفتار کو دیکھ کر، اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر کافی حد تک اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قسم اور کس خواہش کا آدمی ہے، پتہ چل جاتا ہے.